ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج محرم کی 7ویں تاریخ ہے اور اب سے 3 دن کے بعد انشاءاللہ عاشورہ کا مقدس دن آنے والا ہے۔ اس لیے آج کچھ مختصر باتیں محرم کے مہینے اور اس کے متعلق احکام سے متعلق کرنے کا ارادہ ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینے اور 12 مہینے میں سے ہر مہینے کے 30 دن وہ سب اللہ تبارک و تعالی سے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے ان سال کے 360 دنوں میں سے بعض ایام کو کچھ خصوصی فضیلت عطا فرمائی اور اس کے کچھ مخصوص احکام رکھے۔ یہ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا مہینہ ہے جس کو قرآن کریم میں حرمت والا مہینہ کہا گیا ہے۔ اشہر حرم، حرمت والے مہینے۔ قرآن کریم نے بتلایا کہ 4 مہینے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے حرمت رکھی ہے، ان میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے۔ اور خاص طور پر محرم کی جو 10ویں تاریخ ہے، جس کو عام طور سے عاشورہ کہا جاتا ہے۔ عاشورہ کا معنی ہے 10واں دن محرم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و برکت کا اور تقدس کا خصوصی طور پر حامل ہے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت مسلمانوں کے ذمے عاشورہ کے دن روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا تھا۔ شروع میں رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، لیکن عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، یعنی اب عاشورہ کے دن روزہ رکھنا فرض نہیں، لیکن اس دن روزہ رکھنے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اور مستحب قرار دیا۔ اور ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ جل جلالہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اگر کوئی شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھے تو اس کے سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ اتنی فضیلت عاشورہ کے روزے کی آپ نے بیان کر۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ اس وجہ سے مقدس ہے، اس وجہ سے اس کی حرمت ہے۔ یہ بات صحیح نہیں۔ عاشورہ کا دن خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مقدس دن سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے اس کے کچھ خاص احکام عطا فرمائے تھے، قرآن کریم نے اس کی حرمت کا اعلان فرمایا تھا، اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی
شہادت کا واقعہ آپ کے وفات کے بھی تقریباً 60 سال کے بعد پیش آیا. تو واقعہ یوں نہیں ہے کہ عاشورہ کی حرمت اس واقعے کی وجہ سے ہے، بلکہ یہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا اس روز واقع ہونا یہ حضرت حسین کی مزید فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مرتبہ ایک ایسے دن میں عطا فرمایا جو پہلے ہی سے مقدس اور محترم چلا آ رہا. تو اس لیے یہ مقدس دن ہے جو انشاءاللہ تعالی آنے والا ہے. تقدس کی وجہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، کون سے دن کو اللہ نے کیوں فضیلت دی اور اس کا کیا مرتبہ رکھا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. ہمیں اس تحقیق و تفتیش میں پڑھنے کی حاجت نہیں. بعض لوگوں میں یہ باتیں مشہور ہیں کہ عاشورہ کا دن حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں اترے تو عاشورہ کا دن تھا، نوح علیہ السلام کی کشتی جب پار لگی تو عاشورہ کا دن تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور پھر وہاں آگ کو گلزار بنایا گیا تو وہ عاشورہ کا دن تھا، اور قیامت قائم ہوگی تو عاشورہ کا دن ہوگا. یہ باتیں عام طور سے لوگوں کے درمیان مشہور ہیں، لیکن ان کی کوئی اصل بنیاد نہیں. کوئی صحیح روایت ایسی نہیں ہے جو یہ بیان کرتی ہو کہ یہ واقعات عاشورہ کے دن پیش آئے تھے. صرف ایک روایت ہے، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب فرعون سے مقابلہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچ چکے تھے، سمندر کے کنارے، اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کوئی حکم دیا کہ اپنی عصا کو پانی کے اوپر مارے. تو پانی پر مارنے سے وہ راستے بن گئے اور موسیٰ علیہ السلام کا لشکر پار اتر گیا. اور فرعون نے جب اپنے لشکر سمیت اس میں قدم بڑھائے تو پانی کے بیچ میں پہنچنے کے بعد وہ غرق ہو گیا. تو یہ واقعہ عاشورہ کے دن پیش آیا تھا. اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے جو نسبتاً بہتر روایت ہے، لیکن اور سارے واقعات جو مشہور ہیں ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ اس تحقیق میں پڑھنے کی حاجت نہیں کہ کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو فضیلت بخشی. یہ اللہ جل جلالہ کے بنائے ہوئے ایام ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں، جس دن کو چاہتے ہیں اپنی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کے لیے منتخب کروا لیتے ہیں. وہی اس کی حکمت اور مصلحت کو جاننے والے ہیں. ہمارے اور آپ کے ادراک سے ماورا بات ہے. اس بات اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کو منتخب کر لیا اس کام کے لیے تو اس کا تقدس یہ ہے کہ اس دن کو اس کام میں استعمال کیا جائے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. اور سنت میں جو واحد حکم دیا گیا ہے عاشورہ کے دن وہ ہے روزہ. روزہ رکھنا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، یہ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ ہے اصل حکم. اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سارے اپنے حیات طیبہ میں جب بھی عاشورہ کا دن آتا آپ روزہ رکھتے، لیکن وفات سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا تو آپ نے روزہ رکھا اور ساتھ میں ایک بات اور ارشاد فرمائی. وہ بات یہ ارشاد فرمائی کہ یہ محرم کی 10ویں تاریخ کو ہم مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہودی بھی رکھتے ہیں. آپ کے علم میں آیا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں. اور یہودیوں کے روزہ رکھنے کی وجہ یہ کہ وہی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ اس دن چونکہ فرعون غرق ہوا تھا تو اس واقعے کی یاد میں وہ بھی اس دن روزہ رکھا کرتے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں
تو ایک ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے ان کے ساتھ. وہ بھی روزہ رکھتے ہوئے ہم بھی روزہ رکھتے ہوئے تو ایک مشابہت پیدا ہو جاتی ہے. اس واسطے آپ نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو آئندہ صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، یا تو 9 محرم کا یا 11 محرم، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت جو تھوڑی سی پیدا ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن ہوا یہ کہ اگلے سال عاشورہ آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور اس کی پر عمل کی نوبت آپ کو نہیں آئی. لیکن کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی، اس واسطے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عاشورہ کے روزے میں اس بات کا اہتمام کیا کہ چونکہ حضور کی خواہش یہ تھی لہذا عاشورہ کے ساتھ ایک دن ملا کر رکھا، 9واں روزہ یا 11واں روزہ، اور اس کو مستحب قرار دیا. اور تنہا عاشورہ کے روزہ صرف ایک دن کا روزہ رکھنے سے حضور کے اس ارشاد کی روشنی میں انہوں نے مکروہ تنزیہی اس کو قرار دیا کہ یہ خلاف اولا ہے. اگر کوئی رکھ لے گناہگار نہیں ہوگا، انشاءاللہ عاشورہ کا ثواب ملے گا. سارے عمر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے آئے، لیکن آپ کی چونکہ خواہش یہ تھی، اس واسطے آپ کی اس خواہش کی تکمیل میں بہتر یہ ہے کہ ایک روزہ ساتھ ملایا جائے، چاہے 9 تاریخ کا چاہے 11ویں تاریخ کا. اس میں ایک اور سبق ہمیں عظیم ملتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد. وہ سبق یہ مل رہا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ادنا درجے کی مشابہت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی. حالانکہ وہ مشابہت جو ہے وہ کسی برے کام میں، ناجائز کام میں نہیں تھی، ایک عبادت میں تھی. وہ بھی عبادت کر رہے ہیں، ہم بھی عبادت کر رہے ہیں. مشابہت اس لیے صرف ایک نیک کام میں، ایک عبادت میں، ایک اللہ تعالیٰ کی پرستش میں مشابہت ہو رہی ہے، تو اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ سارے ادیان پر فوقیت رکھتا ہے، سارے ادیان سے ممتاز ہے. لہذا ایک مسلمان کا ظاہر و باطن بھی غیر مسلم سے الگ ہونا چاہیے، ممتاز ہونا چاہیے. اس کا طرز عمل، اس کی چال ڈھال، اس کی وضاحت، اس کا سراپا، اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کی عبادتیں، ہر چیز غیر مسلموں سے ممتاز ہونی چاہیے. چنانچہ یہ احکام آپ کو احادیث میں جا بجا ملیں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی غیر مسلموں سے الگ طریقہ اختیار کرو. خالف المشرکین، مشرکین جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں ان سے اپنا ظاہر و باطن الگ رکھو. تو جب عبادت کے اندر، بندگی کے کام میں، نیکی کے کام میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت پسند نہیں فرمائی، تو اور کاموں کے اندر مسلمان اگر ان کی مشابہت اختیار کریں تو کتنی بری بات ہوگی. اگر یہ مشابہت جان بوجھ کر اس مقصد سے اختیار کی جائے تاکہ میں ان جیسا لگوں تو یہ تو گناہ کبیرہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ پھر انہی کا حصہ ہے، اسی قوم کے اندر داخل ہو جائے. گناہ کبیرہ وعید بیان فرمائی. لہذا اگر کوئی شخص مثلا انگریزوں کا طریقہ اختیار کرے، یہ باقاعدہ ارادہ کر کے تاکہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں دیکھنے میں انگریز معلوم ہوں، انگریز لگوں دیکھنے میں، تو یہ گناہ کبیرہ ہے اگر اس ارادے سے کرے. اور اگر اس ارادے سے نہ کرے، یعنی یہ دل میں یہ نیت تو نہیں ہے کہ میں ان جیسا لگوں، لیکن مشابہت اختیار کر لی تو یہ مکروہ ضرور ہے، وہ مشابہت مکروہ ضرور ہے. آج افسوس ہے کہ مسلمانوں کو اس حکم کا خیال اور پاس نہیں رہا. اپنے طریقہ کار میں، وضاحت میں، لباس پوشاک میں، اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں، کھانے پینے کے طریقوں میں، دنیا کی ہر زندگی کے کام میں
ہم نے غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کر رکھی ہے. اسی طرح لباس پہنیں گے، اسی طرح اپنی زندگی کا نظام بنائیں گے، اسی طریقے سے کھائیں گے، اسی طرح پیئیں گے، اسی طرح اٹھیں گے، اسی طرح بیٹھیں گے. تمام کاموں میں انہی کی مشابہت اور نقالی کو ہم نے ایک فیشن بنا دیا. آپ اندازہ فرمائیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے میں بھی مشابہت یہودیوں کے ساتھ پسند نہیں. تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنی زندگی کے دوسرے شعبوں کے اندر جو ہم نے نقالی اختیار کر رکھی ہے، خدا کے لیے اس کو چھوڑ نقالی کرو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی، صحابہ کرام کے طریقوں کی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، نہ ان لوگوں کی جو روز تمہاری پٹائی کرتے ہیں، جنہوں نے تمہارے اوپر ظلم و استبداد کا شکنجہ کسا ہوا ہے، جو تمہیں انسانی حقوق دینے کو تیار نہیں. ان کی نقالی کر کے آخر کیا لوگے دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی رسوائی. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اسے محفوظ رکھے. یہ بات ضمناً آ گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت سے منع فرمایا تھا عاشورہ کے روزے کے اندر. بہرحال اس مشابہت سے بچتے ہوئے عاشورہ کا روزہ رکھنا بڑی فضیلت کا کام ہے. 1 سال کے گناہوں کا کفارہ حدیث میں بیان قرار دیا گیا. یہ حکم تو ہے برحق عاشورہ کے بارے میں. اور جتنی باتیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں عاشورہ محرم کے عاشورہ کے سلسلے میں، اس کی قرآن سنت میں کوئی بنیاد نہیں. بعض لوگوں نے عاشورہ کے دن کچھ جو فلاں قسم کا کھانا پکنا ضروری ہے، کھچڑا اگر نہ پکا تو عاشورہ ہی نہ ہوا، تو اس میں کھچڑا پکانا ضروری ہے عاشورہ کے دن، اس کے بغیر عاشورہ کی فضیلت حاصل نہیں ہوتی لوگوں کے خیال میں. تو اس قسم کی کوئی بات رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی، صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، تابعین نے، بزرگان دین نے صدیوں تک کہیں اس کا کہیں وجود نہیں ملتا. اپنی طرف سے لوگوں نے ایجاد کر. ہاں ایک ضعیف حدیث ہے، وہ حدیث بھی ضعیف ہے، کمزور ہے، کوئی ایسی مضبوط روایت نہیں ہے. اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت اختیار کرے کھانے میں، یعنی کھانا عام دنوں سے بہتر اور اچھا بنائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے. یعنی اس دن خاص طور پر وہ لوگ جو انسان کے عیال میں ہیں، اس کے بیوی بچے، گھر کے ملازم وغیرہ وغیرہ، ان کو ذرا اچھا کھانا کھلائے، وسعت کے ساتھ کھلائے، عام دنوں سے زیادہ دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے. یہ ایک حدیث ہے، سند کے اعتبار سے میں نے کہا کہ مضبوط نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی شخص اس کے اوپر عمل کرے، حدیث کمزور صحیح، سند کے اعتبار سے کمزور صحیح، لیکن بہرحال ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنے میں کوئی نہ صرف یہ کہ مذائقہ نہیں ہے، بلکہ امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ حاصل ہوگی. لہذا اس دن تھوڑا سا کھانے میں وسعت کر لینا اپنے گھر والوں کے لیے، یہ بھی اس روایت کا حاصل ہے. تو کوئی کر لے تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں. اس سے آگے جتنی چیزیں بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے، ان کی کوئی اثر اور بنیاد نہیں. اور قرآن کریم میں جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا ہے، انہی میں سے ایک محرم کا مہینہ بھی ہے. تو ایک عجیب جملہ ارشاد فرما دیا قرآن کریم میں، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں کے اندر تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. جانوں پر ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ گناہوں سے بچو، معصیتوں سے بچو، بدعات سے اور منکرات سے بچو. یہ اپنی جانوں پر ظلم ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو عالم الغیب ہیں، جانتے تھے کہ اس محرم کے مہینوں میں لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں گے، اپنی طرف سے طریقے گھر کر اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں گے. تو اس کو فرمایا کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. یہ
جو شیعہ حضرات جو کچھ کرتے ہیں وہ تو اپنے مسلک کے مطابق کرتے ہیں، لیکن بہت سے اہل سنت حضرات کو دیکھا کہ وہ ایسی مجلسوں میں، تعزیوں میں اور ان کاموں کے اندر شریک ہو جاتے ہیں کہ جو بدعت اور منکر کی تعریف میں آتے ہیں۔ تو بھائی قرآن نے یہ کہا ہے کہ ان مہینوں کے اندر لا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، ان اوقات کو صرف کرو اللہ کی عبادت میں، اس کے ذکر میں، اس کے روزہ رکھنے میں، اس کی طرف رجوع کرنے میں، دعائیں کرنے میں، ان فضولیات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اس مہینے کی حرمت اور عاشورہ کی حرمت اور عظمت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔